میں اب گزارش کروں گا ایچ ایم حنیف بھائی سے، ان کے والد مرحوم ہوں اشرف طاہر محمد، سعید اسماعیل صاحب مرحوم ہوں، یا ہمارے جو ابھی تنویر مگو صاحب ہیں، یہ تین لوگوں کا ایک خاص ہمارے یہاں جو ہے وہ سرپرست رہے ہیں ہمیشہ سے ہی، ڈے ون سے ہم نے ان کو دیکھا ہے. تو میں ایچ ایم حنیف بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم قاضی صاحب ہم سے رخصت ہوئے تھے، اس کے بعد منور صاحب، غفور صاحب، نعمت صاحب. فارن کلب انٹرنیشنل میں ایک تقریب کا اہتمام ہوا تھا. کسی نے کہا تھا کہ ایک ہی شوخی میں کھو دی ہم نے وہ لوگ، ڈھونڈا تھا آسمان جنہیں خاک چھان کر. فارن کلب کی کئی معتبر، محترم اور معزز شخصیتیں بھی ہم سے دور ہوتی رہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ انک لا یختصمون. محترم سعید اسماعیل صاحب ہمارے ایک انتہائی محترم بزرگ، شفیق رہنما بھی تھے. کافی تعلقات زمانے سے رہے. قرآن کریم کی وہ آیت مجھے یاد آ رہی ہیں اس وقت کہ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جو زمین پر ہیں تم ان پر رحم کرو، جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا. بہت ساری باتیں اس میں اجاگر ہوتی ہیں سعید اسماعیل صاحب کی شخصیت دیکھ کر. ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے اور نہیں ہم اپنی مرضی سے یہاں سے جائیں گے. ہم اللہ کی مرضی سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی مرضی سے ہمیں یہاں سے رخصت ہونا ہے. چونکہ زندگی کے کیسے لفٹ میں ہم سوار ہیں جو لمحہ موت کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ہماری منزل کے آنے پر ہمیں اتر جانا ہوگا، اس دنیا سے چلا جانا ہوگا. سعید اسماعیل صاحب کی شخصیت ہمارے سامنے عرصے سے رہی، اور مجھے یاد ہے کہ جب قاضی صاحب اور علامہ نورانی صاحب اور نعمت صاحب اور مولانا اسفندیار صاحب اور کافی لوگ جمعے کی تحریک میں، چھٹی کی تحریک میں، ہم لوگ 5 مہینے غالباً پریس کانفرنس اور یہ اور وہ اور بہت ساری پوری مومنٹ چلی تھی، جیسے نواز شریف نے اپنی تقریر سے ہی ناکام اگرچہ وہ ہوا تھا، ہم کامیاب بھی ہو گئے تھے، اسے ختم کرا دی تھی. تو سعید اسماعیل صاحب کو اتنی فکر تھی، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، شاید کسی کو معلوم ہو نہ ہو. اکثر و بیشتر ایک تو بنفس نفیس وہ شریک ہوتے، ہماری حوصلہ افزائی کرتے، اور پھر وہ اطلاع دیتے کہ یہاں آپ طارق روڈ ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، ان سے میں نے بات کری، آپ لوگ اور قاضی صاحب اور وہاں پر آپ جائیں. میں اتنا حیران تھا کہ ایک تو ان کی فیملی ماشاءاللہ پوری کی پوری ڈیووٹڈ ہے، اور خواتین بھی ان کی ساری ڈیووٹڈ ہیں، اور ہمارے لیے ایک آئیڈیل فیملی کی حیثیت وہ رکھتے ہیں. لیکن مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ 1,00,000 بجھے ہوئے چراغ ہوں تو شاید اسے ایک چراغ بھی نہیں جل سکتا، لیکن ایک اگر چراغ جلا ہوا ہو تو اسے 1,00,000 بجھے ہوئے چراغ جلائے جا سکتے ہیں. محترم سعید اسماعیل صاحب کی شخصیت کو دیکھ کر ہمیشہ مجھے یہ بات یاد رہتی. علامہ اقبال صاحب کے اشعار کو جب بھی مجھے دیکھتے، ملاقات ہوتی، تو اس طرح سے فی البدی موقع کے مناسبت سے بات کرتے کہ ہم حیران ہو جاتے کہ واقعی علامہ کو سمجھا بھی ہے، شعور کے ساتھ سمجھا ہے. کریم بھوانی صاحب تھے ہمارے فارن کلب انٹرنیشنل میں، شعور کے ساتھ علامہ اقبال صاحب کو سمجھنا، پر اتنی ڈیووشن، اتنا وقت دینا، تو جماعت اسلامی کے لیے بھی وہ بڑا اثاثہ تھے. نظریہ حیات، اسلامی نظریہ حیات کے ساتھ ان کی بڑی کنوکشن تھی، بڑا اعتقاد تھا ان کا، اور پوری فیملی کو لے کر وہ ساتھ بڑھ رہے تھے. میں آج فارن کلب کے، میں یہاں پر ہمارے کئی سارے بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ہم سعید اسماعیل صاحب کو یاد بھی کرتے تھے. احمد دیدہ صاحب کی تقریب ہو اور بھی تقاریب ہوتی ہمیشہ وہ موجود رہتے تھے. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی
ان کی تمام تر کاوشوں کو قبول فرمائے. وہ گفتار کے نہیں واقعی کردار کے قاضی تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.